السلام علیکم، میں ہوں مظہر ملک پھر سے ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوری۔ آج کی یہ کہانی ہمیں ثنا نے بھیجی ہے۔ آئیے ثنا کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام ثنا ہے اور میں اٹلی میں رہائش پذیر ہوں۔ آج کی یہ سٹوری جو آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ میری زندگی کی آپ بیتی ہے۔ آج سے چند سال قبل میں پاکستان میں رہتی تھی۔ اس وقت میری عمر 22 سال تھی اور میں پنجاب یونیورسٹی سے BA کر رہی تھی۔ ایک دن جب میں یونیورسٹی سے باہر نکلی تو میرا ٹکراؤ ایک لڑکے سے ہوا جس کا نام سلطان تھا۔ سلطان بہت ہی خوبصورت اور دل فریب شخصیت کا مالک تھا۔ میں نے چند لمحات اس سے بات چیت کی اور وہ مجھے اچھا لگنے لگا، اور یوں ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب روزانہ سلطان مجھ سے ملنے کے لیے یونیورسٹی کے باہر پہنچ جاتا اور ہم دونوں وہیں کھڑے ہو کر باتیں کرتے۔ لیکن ایک بات ابھی بھی حیران کن تھی۔ میں یونیورسٹی میں کہیں پہ بھی جاتی تو میرا سامنا سلطان سے ہو جاتا، اور جب میں اس سے پوچھتی کہ تم یہاں پہ کیسے آ گئے تو وہ مسکرا کے جواب دیتا، میں ویسے ہی یہاں سے گزر رہا تھا کہ تم سے آمنا سامنا ہو گیا۔ یہ دوستی دیکھتے ہی دیکھتے محبت میں بدل گئی اور ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ ہم اس محبت کو رشتے میں بدلنا چاہتے تھے، تو میں نے ایک دن سلطان سے کہا کہ وہ مجھے اپنے گھر والوں سے ملوائے۔ کچھ دن کے بعد سلطان مجھے لے کے اپنے گھر والوں سے ملوانے کے لیے اپنے گھر کے باہر پہنچا۔ یہ ایک کافی بڑا سا گھر تھا۔ دروازہ اس کے ملازم نے کھولا۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو اس کی ماں نے بہت ہی محبت بھرے انداز میں ہمیں خوش آمدید کہا۔ اس گھر میں سلطان، اس کی ماں اور چند ملازم رہتے تھے۔ سلطان کی بوڑھی ماں نے مجھے بہت زیادہ پیار دیا اور میری بہت زیادہ آؤ بھگت کی۔ جب میں واپس اپنے گھر پہنچی تو فیصلہ کر چکی تھی کہ گھر والوں کو اپنی محبت کے بارے میں بتا دوں۔ جب میں نے اپنے والدین کے سامنے اس شادی کے لیے کہا تو میرے والد سخت ناراض ہو گئے، لیکن جلد ہی میری والدہ نے ان کو شادی کے لیے قائل کر دیا۔ ایک دن میرے والد نے مجھے بلایا اور مجھ سے مخاطب ہوئے کہ مجھے سلطان کے گھر کا ایڈریس دو۔ میں نے ان کو کاغذ پہ وہ ایڈریس لکھ کر دے دیا۔ میرے والدین مجھے بتائے بغیر اچانک سے سلطان کے گھر پہنچ گئے، لیکن جیسے ہی وہ سلطان کے گھر کے باہر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ گھر کئی سالوں سے ویران پڑا تھا۔ یہ ایک ایسا گھر تھا جہاں پہ نہ ہی کسی کی رہائش تھی اور نہ ہی کسی کا گزر بسر وہاں سے ہوتا تھا۔ وہ پریشانی کی سی حالت میں فوراً گھر واپس آئے اور مجھ سے مخاطب ہوئے کہ یہ ایڈریس جو تم نے لکھ کر دیا ہے، کیا یہ ایڈریس ٹھیک ہے؟ میں نے والدین سے کہا، ہاں یہ بالکل ٹھیک ایڈریس ہے، لیکن وہ دونوں حیران تھے کہ اس جگہ پہ تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ میں اپنے والدین کے ساتھ ہی اس گھر کے لیے روانہ ہوں، لیکن جیسے ہی میں اس گھر کے باہر پہنچی تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ یہ وہی گھر تھا جہاں سلطان مجھے لے کر گیا تھا۔
جہاں پہ ملازم نے دروازہ کھولا تھا، لیکن دروازے کو ہی دیکھ کر لگتا تھا کہ کئی سالوں سے یہ گھر بند پڑا ہوا ہے۔ میں اس گھر کو دیکھے جا رہی تھی اور حیران ہو رہی تھی۔ اسی گھر کے اندر ہی میں داخل ہوئی تھی، اسی گھر کے اندر ہی سلطان کی بوڑھی ماں اور سلطان کے ملازموں نے میری آؤ بھگت کی تھی۔ لیکن اس دروازے کے سامنے اگی ہوئی جنگلی جھاڑیاں اور دروازے پہ لٹکتے ہوئے جالے اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھے کہ یہ گھر کئی سالوں سے غیر آباد ہے۔ میرے والد میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے جو خوف میں مبتلا ہو چکا تھا۔ ہم لوگ گھر تو واپس آ گئے، لیکن میرا دماغ ابھی تک الجھا ہوا تھا اور میں بے چین تھی کہ یونیورسٹی پہنچوں اور سلطان سے پوچھوں یہ کیا ماجرا ہے۔ اگلے دن جب میں یونیورسٹی پہنچی اور اسی جگہ اس کا انتظار کیا جہاں میں اور سلطان ملتے تھے، سلطان نہیں آیا اور یوں میں انتظار ہی کرتی رہی سلطان سے دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے۔ اور میری تعلیم مکمل ہو گئی اور یوں میرے والدین نے میرے کزن کے ساتھ میری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں ابھی تک سلطان کو بھلا نہیں پائی تھی، لیکن وہ تو ایسے غائب ہو گیا تھا کہ میں خود اس کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی۔ لیکن جب بھی اس کے گھر کے بارے میں، اس کی بوڑھی ماں اور اس کے ملازموں کے بارے میں سوچتی تھی تو میرے جسم سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آخر وہ دن آ پہنچا جب میرے گھر بارات آنی تھی۔ میں دلہن بنی شیشے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھے جا رہی تھی اور اسی لمحے بھی میرے دماغ میں ایک خیال تھا، کاش سلطان میری زندگی میں ہوتا تو آج میں اسی کی دلہن ہوتی۔ اسی لمحے میں نے شیشے میں دیکھا کہ میرے پیچھے سے دروازہ کھلا ہے اور کوئی اندر داخل ہوا۔ دروازہ تو بند ہو چکا تھا لیکن داخل ہونے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی کسی نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میں ایک دم گھبرا کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور تبھی میں نے سلطان کی آواز سنی، ثنا گھبراؤ مت، میں ہوں تمہارا سلطان۔ ایک دم سے میں نے اپنے سامنے یوں اچانک سلطان کو کھڑا دیکھا تو ایک دم گھبرا گئی اور ایک دم سے ڈر بھی گئی۔ سلطان، تم کہاں تھے؟ کہاں چلے گئے تھے؟ میں اپنے والدین کو لے کے تمہارے گھر گئی تھی، وہ گھر تو ویران تھا اور تمہارا روز یونیورسٹی میں انتظار کرتی رہی، لیکن تم میری زندگی سے غائب ہو گئے۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ سلطان بولا، ثنا، میں ایک جن زادہ ہوں۔ ہاں، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ جب پہلی دفعہ تمہیں یونیورسٹی میں دیکھا تھا تو اسی دن سے تم پہ عاشق ہو گیا تھا۔ تم صرف اور صرف میری ہو، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ میں آج بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، تمہارے ارد گرد موجود رہوں گا۔ آرے اور میرے راستے میں کوئی بھی آیا تو میں اسے جان سے مار دوں گا اور اس کے بعد میں
कहके लगाता हुआ जिस तरह अचानक से मेरे पीछे आया था उसी तरीके गायब हो गया। मैं डरी सहमी उसी जगह पे खड़ी चारों तरफ कमरे में देखे जा रही थी। क्या ये मेरी आंखों का वहम था या वो हकीकत में आया था? कि थोड़ी देर बाद मेरी एक कज़न भागती हुई अंदर दाखिल हुई और बोली, दूल्हा की सांस की नाली में कुछ फंस गया है, उसको इमरजेंसी में अस्पताल लेकर गए हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद खबर आ गई कि दूल्हा का इंतकाल हो गया। ये खबर सुनते ही मैं जनूनी सी हो गई। मैं जानती थी कि मेरा दूल्हा मरा नहीं था, उसको उसी सुल्तान, उसी जिनज़ादे ने मार डाला था। मैं अपने होशो हवास खो बैठी। मेरे वालिदैन ने हर जगह से मेरा इलाज कराया। जहाँ वो मुझे डॉक्टरों के पास लेके जाते थे, वहीं पे वो पीर, फ़कीर और आमलों के पास भी लेके जाते, लेकिन कहीं से ही कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि फिर मेरे वालिदैन मुझे लेकर इटली आ गए। यहाँ पे 4 साल तक मेरा दिमागी इलाज होता रहा। 4 साल के बाद मैं काफ़ी बेहतर हो गई। मेरे वालिदैन ने फिर से फैसला किया कि मेरी शादी कर दें, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था अगर आप अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं तो इसकी ज़िंदगी में जीवन साथी लेकर आइए जो इसको खुश रखे। लेकिन मैं अब शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो जिनज़ादा सुल्तान अब जो भी उसके रास्ते में दीवार बनेगा उस दीवार को हटा देगा। मैंने बहुत मुखालफत की, लेकिन फिर भी मेरे वालिदैन ने ज़बरदस्ती एक जगह पर मेरा रिश्ता तय कर दिया। लेकिन 1 हफ्ते बाद ही खबर आ गई कि मेरा होने वाला शौहर कार के हादसे में जाँ बहक हो गया। और तब मेरे वालिदैन को भी यकीन आ गया कि वो जिनज़ादा मेरी शादी कहीं पे भी नहीं होने देगा। आज कई साल हो चुके हैं मुझे अकेले ज़िंदगी गुजारते हुए, लेकिन आज भी वो जिनज़ादा मेरे इर्द गिर्द मौजूद है। आज भी उसकी सांसों की तपश मैं महसूस कर सकती हूँ। उसकी सांसों की तपश आग की तरह मेरे वजूद को जलाती है। आज भी उसकी आहट में क्लियर सुन सकती हूँ। आज भी जब सोने के लिए रात को मैं लेटती हूँ तो ऐसा लगता है अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बिस्तर पर कोई और भी लेटा है। आज भी कोई मेरे बालों में हाथ फेरता है और मैं मुड़कर देखती हूँ, पीछे कोई नहीं होता। रात को सोते हुए 2 आंखें मुसलसल मुझे घूरती हुई नजर आती हैं और वजूद जो मेरे साथ लेटा होता है उसके जिस्म की तपिश मेरे वजूद को इस अंदाज में जलाती है जैसे किसी ने मुझे आग में धकेल दिया हो। मेरे कानों में उसकी गरम गरम सांसें क्लियर सुनाई देती हैं। मैं आज अकेली होती हुई भी अकेली नहीं होती। हर लम्हे ये एहसास कि मेरे साथ कोई और वजूद भी मौजूद है, और वो ऐसा एक वजूद है जो आग से बना हुआ है, और वो आग मुसलसल मुझे जलाए जा रही है। ऐसा लगता है उस आग की तपश से मैं जलकर भस्म हो जाऊंगी। मेरी मदद कीजिए खुदारा, मेरी मदद कीजिए। आज भी जिनज़ादा मेरे करीब है।
آج بھی اسی جن زادے کی میں قیدی بن کر رہ گئی ہوں۔ آج جب یہ کہانی لکھنے کے لیے بیٹھی ہوں تو اسی لمحے میرے کان اس کی سانسوں کی آواز کو سن رہے ہیں۔ وہ بالکل میرے ساتھ ہے۔ وہ کبھی بھی مجھے آزاد نہیں کرے گا۔ میری زندگی کا سب سے وہ بھیانک دن تھا جب میں اس جن زادے سلطان سے یونیورسٹی میں ٹکرائی تھی، اور آج تک اس جن زادے نے مجھے قید کر رکھا ہے۔ آپ جب یہ کہانی سنا رہے ہوں گے تو میں جانتی ہوں وہ جن زادہ آپ کو اس کہانی سنانے سے بھی روکے گا، لیکن خدارا میری مدد کیجیے، اس جن زادے سے میری جان چھڑائیے، میری مدد کیجیے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی کہانی ہے اور آپ چاہتے ہیں اس کے اوپر ویڈیو بنے تو نیچے لکھی ہوئی ہدایات پر عمل کریں۔ نمبر 1، اپنا نام، کہانی میں موجود کرداروں کے نام اور اپنے ملک، شہر یا گاؤں کا نام اصلی لکھیں۔ نمبر 2، اگر آپ اپنا نام اور کرداروں کے نام اصلی ظاہر نہیں کرنا چاہتے تو آپ فرضی نام بھی لکھ دیں جو کہانی میں استعمال ہو سکیں۔ نمبر 3، کہانی بھیجنے کا طریقہ واٹس ایپ پر اپنی کہانی لکھیں اور سینڈ کر دیں۔ اس کے بعد ایک اور واٹس ایپ میسج بھیجیں جس میں لفظ ویڈیو کہانی لکھیں۔ کہانی بھیجنے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر +923136655500۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔